الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قادیانی کافر اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر قادیانی مکاری کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، بالآخر ہمیں کیوں کافر کیا گیا؟ اور ان کے اس جھانسے میں دیندار لوگ، ایک تو ہوتے بالکل ویسے عام لوگ، وہ نہیں بلکہ دیندار لوگ ان کے اس جھانسے میں آ کر، ان کی اس باتوں میں آ کر وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر ہم قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں تو قادیانی ہمارے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، کل کو اگر ہم لندن جائیں یا کسی اور ملک جائیں تو ہمیں وہاں عیسائی اور سکھ یہودی ہمارے ساتھ بائیکاٹ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ قادیانی اور دوسرے کافروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دراصل قادیانی کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو اللہ پاک مہر لگا کر کسی کو نبی بنایا کرتے تھے، اب حضور علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے وہ اختیار حضور علیہ السلام کو دے دیا، اب حضور علیہ السلام مہر لگا کر نبی بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام ہی کسی کو منتخب کر کے اس کو رسول اور پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ تو کیا قادیانی اس قابل ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے منتخب شدہ میں سے ہو؟ اولاً تو قادیانی کی شکل اگر دیکھی جائے، وہ آنکھوں سے کانا تھا، نہ اس کے منہ پر کوئی رونق تھی، نہ اس کا کوئی حسن تھا، نہ اس کی کوئی چال ڈھال تھی، نہ وہ کسی کام کا انسان تھا۔ بالفرض اگر وہ کام کا ہوتا، وہ حسین بھی ہوتا، جمیل بھی ہوتا، اس کے پاس مال و جائیداد بھی ہوتا، پھر اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اس کو نبی مان لیتے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی کتب کرے، کوئی ابدال کرے، حتیٰ کہ کوئی صحابی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا ہم اس کو نبی مان لیں گے؟ اب حضور نے جب فرما دیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب تو ہم کسی کو نبی نہیں مان سکتے۔ قادیانی نبوت کا، خاتم النبیین کا معنی یہ کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے مہر سے نبی بن کر آیا ہوں، کہ حضور علیہ السلام کی مہر سے میں نبی بن کر آیا ہوں۔ ایک کافر ہوتا ہے مطلق کافر اور ایک کافر ہوتا ہے زندیق، اسی طرح ایک مرتد کافر ہوتا ہے۔ مطلق کافر وہ ہوتا ہے جو جیسا اندر سے ہو ویسا ہی باہر سے ہو، وہ اپنے دین کو اسلام نہیں کہتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا اور کھلم کھلا وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، ہماری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، 100 مرتبہ وہ کہے، جب وہ ہمیں چھیڑتا ہی نہیں، ہمارے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، وہ اپنے جہنم میں آپ جلے گا اور ہم حضور کی امتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے منافق کافر۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو۔ منافق کا تھوڑا سا درجہ کفر میں مطلق کافر سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اب کفر، عام کافر کا درجہ کفر میں تھوڑا سا کم ہے اور منافق کا درجہ کفر میں بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے زیادہ ایک اور کافر ہوتا ہے، اس کو مرتد اور زندیق کہتے ہیں۔ مرتد اور زندیق اس کو کہتے ہیں جو اسلام سے پھر گیا ہو، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس شخص کو مرتد اور کافر کہا جاتا ہے۔ آپ اگر کسی یہودی سے پوچھ لیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں یہودی ہوں۔ آپ اس سے پوچھ لیں آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی، وہ کہے گا ہم پر انجیل یا تورات نازل ہوئی۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھ لیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں۔ آپ پر کون سی کتاب نازل ہوئی، وہ کہے گا ہم پر انجیل یا تورات نازل ہوئی۔ آپ کے عبادت خانے کا نام کیا ہے، وہ کہہ دے گا میرے عبادت خانے کا نام گرجا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی قادیانی سے پوچھے آپ کون ہے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ آپ پر کون سی کتاب اتری ہے، آپ کی کتاب کون سی ہے، وہ کہے گا قرآن پاک ہم پر اتری ہے۔ آپ ان سے پوچھے آپ کی عبادت خانے کا نام کیا ہے، وہ کہے گا ہمارے عبادت خانے کا نام مسجد ہے۔ اب عوام میں یہ بات بہت احتیاط والی ہے کہ اگر کوئی مسجد کا نام لے کر کوئی جگہ پر اشتہار لگا دے اور اندر سے وہ قادیانی ہو اور اندر وہ اپنا کام کرتے رہے، مسلمانوں کو تو گمراہ کر لیا اس نے۔ اب اپنے یہ عقائد وہ ان لوگوں کو سامنے نہیں رکھتے،
ان لوگوں کے سامنے ایسے عقائد نہیں رکھتے کہ ہمارے یہ نظریات ہیں، ہم اس نظریات کی بنیاد پر دنیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن عام کو ہم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو ویسے ہی ان مولویوں نے کافر کر دیا ہے، ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب ان کی نبوت کیسے ہے وہ آپ نے ساری بات پیچھے پڑھ لی ہے کہ وہ نبی کو کیسے نبی مانتے ہیں۔ اب عام کافر میں اور مرزائی کافر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام نے عام کافر کے ساتھ تعلقات رکھے، یہودیوں کے ساتھ لین دین کے تعلقات رکھے، لیکن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور اس سے قطع تعلقی کا حکم فرمایا۔ تو مرزائی بھی تو ایسا ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اب حضور کے فرمان کو دیکھا جائے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کروائے اور زمین کو ایسے شخص کی گندگی سے پاک کر دے۔ تو جس طرح باقی کافر ہے وہ اور درجے کے کافر ہے، منافق ہے وہ اور درجے کا کافر ہے، مرتد اور زندیق ہے وہ اور درجے کا کافر ہے، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ان تمام کافروں سے بڑھ کر کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ اب جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے وفات پا گئے نا تو اس وقت مرزا ناصر تھا، اس وقت مرزا ناصر تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ تھا، اس نے اس وقت ہی اپنے لوگوں کو حکومتی عہدوں پر فائز کروایا، اور جب قائد اعظم صاحب فوت ہو گئے تو اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا کہ تیرا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے۔ مرزائی اس وقت سے پاکستان کے بننے سے پہلے ہی ہمیں کافر کہہ چکے ہیں، ہمیں وہ مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہودی ہے وہ کہتے ہیں میں یہودی ہوں آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہے وہ کہے گا میں عیسائی ہوں آپ مسلمان ہیں، سکھ بھی یہی کہے گا، لیکن قادیانی یہ نہیں کہے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اور آپ کو کافر کہے گا۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یا جو عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور کہتے ہیں جو محمد کو مانتا ہے قادیانی غلام مرزے کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اب ہم تو سب اس کو نہیں مانتے، کیا ہم کافر ہیں؟ اس کو کہتے ہیں زندیق، یہ مسلمان کی شکل میں آ کر اپنا کام کر رہا ہے۔ اس لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والوں نے ہم پر احسان کر کے یہ ایک مختصر سا کورس رکھا ہے، اور اس کورس میں انہوں نے جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر 2-3 لڑکے بندے سیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں یہ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو یہ بات پہنچائے کہ ایسی ایسی چیز بھی دنیا میں موجود ہے۔ اور جب آپ کسی بچے کو کہیں گے کہ بیٹا قادیانی ایسا ہے، ختم نبوت ایسی ہے، ختم نبوت ایسی ہے، اگر جو اس وقت اس کو سمجھ نہ آئے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ختم نبوت بھی کوئی چیز ہے، ورنہ دنیا میں ایسے ہی بہت لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں لیکن ان کو ختم نبوت کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے محلے کی ایک لڑکا ہے، وہ ایسے ہی قادیانی کے ساتھ بھاگ کر اس نے شادی کی اور انہی کی طرف سے ان کو گاڑی ملی، انہی کی طرف سے مکان ملا اور مال دولت مل کر وہ گمراہ ہو گئے۔ اب اگر ہم ان کو نہ بتائیں تو یہ کون بتائے گا؟ جس طرح تبلیغ ہمارے ذمہ ہے اسی طرح یہ کام بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔